السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے جو حال ہی میں دفاعی تجزیہ کاروں میں بہت چرچے کا باعث بنا ہوا ہے۔ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ چین کی جانب سے J-20 ایئر کرافٹ پر ایسی پابندی لگائی گئی ہے کہ اس کو دوسرے ممالک کو فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پاکستانیوں کا یہ خیال تھا کہ اگر اس ایئر کرافٹ پر ایسی کوئی پابندی نہ ہوتی تو پاکستان J-35 کی بجائے چین سے J-20 ایئر کرافٹ حاصل کرتا۔ لیکن ڈیفنس ایکسپرٹس کی توجہ کا مرکز پاکستان کے لیے J-20 ایئر کرافٹ نہیں ہے، بلکہ مصر چین سے جدید جنگی طیاروں کے حصول کے لیے رابطہ کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس سلسلے میں بات چیت جاری ہے اور ایک نہیں بلکہ کئی بار مصر کی جانب سے چین کے ساتھ J-20 ایئر کرافٹس کے لیے بات چیت کی گئی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس ایئر کرافٹ کی فروخت پر چین نے پابندی لگائی ہوئی تھی، مصر کے حوالے سے چین نے اس طرح سے مصر کو جواب نہیں دیا کہ جس طرح سے دینا چاہیے تھا، یعنی چین نے مصر کو نہ نہیں کی۔ اگر چین ایئر کرافٹ کی فروخت پر سخت پابندیاں چین نے لگا رکھی ہیں، لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ مصر مسلسل ان ایئر کرافٹ کے حصول کے لیے چین کے ساتھ رابطے میں ہے اور چین نے بھی لچک دکھائی ہے۔ دوستو، اگر مصر یہ ایئر کرافٹ حاصل کرتا ہے تو کیا پاکستان کے لیے بھی کوئی راہ بن سکتی ہے؟ مصر ان طیاروں کا استعمال کیسے کرے گا، اور اگر پاکستان ان ایئر کرافٹ کو حاصل کرتا ہے تو کیا ہماری فضائیہ کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات پوری ہو سکیں گی؟ آج ہم پورے معاملے کو کھول کر دیکھیں گے، تفصیل سے سمجھیں گے اور اس ایئر کرافٹ سے متعلق مصر اور چین کے درمیان ہو رہی بات چیت کا خلاصہ بھی کریں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت سی ایسی اہم باتیں بھی ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوستو، مصر ایک ایسا ملک ہے جو اپنی فضائیہ کو مسلسل جدید بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے پاس فرانسیسی ساختہ رافیل ایئر کرافٹس بھی موجود ہیں اور پرانے امریکن F-16 بھی بڑی تعداد میں مصری ایئر فورس کے پاس ہیں۔ اور مصر اس وقت اپنے آپشنز کو مزید وسعت دے رہا ہے۔ چین کے ساتھ اس کے تعلقات بہت عرصے سے مضبوط ہیں، دونوں ممالک کے درمیان فوجی مشقیں بھی ہو رہی ہیں اور باہمی تعاون بھی بڑھ رہا ہے۔ مصر چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی ملک پر انحصار نہ کرے، اس لیے وہ مختلف ذرائع سے جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب اگر چین کے حوالے سے دیکھیں تو چین کی یہ سب سے جدید ٹیکنالوجی ہے اور ان ایئر کرافٹس کو دوسرے ممالک کو فروخت کرنے میں چین بہت محتاط رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی جدید ٹیکنالوجی محفوظ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ایئر کرافٹس کو کسی دوسرے ملک کو فروخت نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ پاکستان کو بھی چین کی جانب سے یہ ایئر کرافٹ کبھی بھی آفر نہیں کیے گئے۔ پاکستان کے پاس F-16 کی موجودگی میں چین J-35 ایئر کرافٹ بھی پاکستان کو فراہم کرنے میں ہچکچا رہا تھا، کیونکہ چین کو لگتا ہے کہ امریکن ساختہ ایئر کرافٹس کی وجہ سے ان کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی لیک ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، مصر کے پاس تو پاکستان سے بھی زیادہ مغربی ٹیکنالوجی موجود ہے، جیسے کہ رافیل ایئر کرافٹس جو کہ F-16 سے بھی زیادہ جدید ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ کسی بھی ایئر کرافٹ کی ٹیکنالوجی کی منتقلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسے میں چین اور مصر کے درمیان اگر J-20 ایئر کرافٹ کے لیے معاہدہ ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان کو بھی مستقبل میں یہ ایئر کرافٹ مل سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مصر نے ان ایئر کرافٹس کے حصول کے لیے سنجیدگی سے چین کے ساتھ بات چیت شروع کی۔ امریکہ مصر پر شدید دباؤ ڈال رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ مصر چین کی طرف زیادہ جھکے۔ مصر نے امریکہ سے جدید طیارے مانگے تھے مگر وہ نہیں ملے، اس لیے مصر کو متبادل آپشنز کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے۔
مصر نے متبادل تلاش کر لیا ہے اور J-20 ایئر کرافٹ کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ اگر مصر ان ایئر کرافٹس کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ مصر ان ایئر کرافٹس کا استعمال بنیادی طور پر اپنے خطے میں توازن قائم کرنے کے لیے کرے گا۔ اسرائیل کے پاس جدید ایئر کرافٹ ہیں، اس لیے مصر چاہتا ہے کہ وہ فضائی طور پر پیچھے نہ رہے۔ بحیرہ روم کے علاقے میں مصر اپنی برتری قائم رکھنا چاہتا ہے اور علاقائی طاقت کے طور پر اپنی موجودگی کو مضبوط بنانے کے لیے ایسے ہی ایئر کرافٹس کی مصری ایئر فورس کو ضرورت ہے۔ یہ ایئر کرافٹ بہت زیادہ مددگار بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ مصر ان ایئر کرافٹس کے لیے اپنے پائلٹس کی تربیت بھی بہتر کر سکے گا اور نئی جنگ کی حکمت عملی تیار کر سکے گا۔ یہ نہ صرف اس کی فضائی طاقت بڑھائیں گے بلکہ علاقائی سطح پر اس کی حیثیت بھی بلند کریں گے۔ جیسا کہ پہلے کہا، چین کی جانب سے صاف الفاظ میں مصر کو جواب نہیں دیا گیا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان اور چین کا دفاعی تعاون دنیا بھر میں ایک مثال ہے۔ ہم نے JF-17 طیارے مشترکہ طور پر بنائے اور اب نئے طیاروں کے حصول میں بھی تعاون جاری ہے۔ اگر مصر ان جدید طیاروں کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ ایک مثال بن سکتی ہے کہ چین کبھی کبھار اپنی پابندیوں میں نرمی لا سکتا ہے۔ البتہ پاکستان کے لیے یہ معاملہ کچھ مختلف ہے۔ ہمارا چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کا رشتہ ہے جو دفاعی معاملات میں اور بھی زیادہ گہرا ہے۔ پاکستان اگر ان جدید ایئر کرافٹس کی طرف بڑھتا ہے تو ہماری فضائیہ کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے سامنے انڈیا کے پاس موجود جدید طیارے ہیں۔ ایسے حالات میں جدید 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے ہماری فضائی برتری کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان J-35 ایئر کرافٹ چین سے حاصل کر رہا ہے اور مستقبل قریب میں یہ ایئر کرافٹ پاکستان ایئر فورس میں شامل بھی ہو جائیں گے، لیکن J-20 ایک الگ قسم کا ایئر کرافٹ ہے۔ اس کو امریکن F-22 ریپٹر کی صلاحیتوں کا حامل مانا جاتا ہے اور ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ چین کے پاس اگر کوئی حقیقی اسٹیلتھ ایئر کرافٹ موجود ہے تو وہ J-20 ہی ہے۔ اس لیے اگر پاکستان ایئر فورس J-20 حاصل کرنا چاہے اور چین کی طرف سے یہ فراہم کر دیے جائیں تو یہ J-35 سے بھی بڑی طاقت پاکستان ایئر فورس کو ملے گی۔ یہ ایئر کرافٹ ہماری موجودہ فضائیہ کے ساتھ مل کر ایک مضبوط نیٹ ورک بنا سکتے ہیں۔ ہماری موجودہ طیاروں کی تعداد بھی اچھی ہے مگر جدید ٹیکنالوجی کا اضافہ ہمیں مزید مضبوط بنائے گا۔ پاکستان ان ایئر کرافٹ سے نہ صرف اپنے دفاع کو مضبوط کر سکتا ہے بلکہ خطے میں توازن بھی برقرار رکھ سکے گا۔ دوسرا یہ کہ J-20 بذات خود نام ہی ایسا ہے کہ جس ایئر فورس میں یہ شامل ہو گیا، ایک نفسیاتی برتری دشمن پر ویسے ہی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے اگر پاکستانی فضائیہ میں یہ ایئر کرافٹ شامل ہوتے ہیں تو ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو، پاکستان ایئر فورس میں ان ایئر کرافٹس کو میں اس ویڈیو کے بل بوتے پر شامل نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان ایئر فورس کو ان ایئر کرافٹس کی ضرورت ہوگی تو ہی پاکستان ایئر فورس ان کو مستقبل میں حاصل کرے گی۔ لیکن یہ سب کچھ تب ہی ہوگا اگر مصر کا معاملہ آگے بڑھتا ہے تو۔ دوستو، آپ کیا سوچتے ہیں اس پورے معاملے کے بارے میں؟ کیا مصر کے اس اقدام سے پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ پاکستان کو ان جدید ایئر کرافٹس کے حصول کے لیے چین کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ اپنے قیمتی خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن پریس کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ ایسی تفصیلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاکستان فضائیہ اور ہماری تمام مسلح افواج کو مزید طاقت دے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔